خوف و خشیت۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، سر زیر عرش ہے اور اس کے دونوں پاؤں زیر زمین 7ویں زمین میں ہیں۔ اس کے پر اتنے ہیں جتنی مخلوق ہے۔ زمین پر جس وقت میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر صلات بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ زیر عرش موجود بحر نور میں غوطہ زن ہو، پس وہ غوطہ لگاتا ہے، پھر باہر آتا ہے اور پروں کو جھاڑتا ہے۔ پروں سے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ اس مرد یا عورت کے حق میں تا قیامت مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک حکیم نے کہا کہ بدن کم کھانے سے سلامت رہتا ہے اور گناہوں کی کمی میں روح کی سلامتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے میں دین کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ نیز فرمایا، وَلِتُنذِرَ نَفْسًا مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھے کہ آگے کیا بھیجا ہے آئندہ کے واسطے۔ مراد یہ ہے کہ آخرت کے واسطے کیا عمل نیک کیا ہے، یعنی صدقہ کریں، صالح عمل کریں جن کا ثواب روز قیامت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں۔ تمہارا ہر نیک اور برا عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فرشتے زمین و آسمان دن اور رات تمام شہادت دیں گے کہ ابن آدم نے یہ نیک و بد عمل کیے تھے، اطاعت گزار تھا یا کہ نافرمان تھا، حتیٰ کہ انسانی اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو ایماندار اور زاہد شخص ہوگا اس کے حق میں زمین بھی شہادت دے گی، جو یوں کہے گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا اور جہاد کیا تھا۔ اس پر وہ زاہد شخص خوش ہوگا، اور کافر اور نافرمان شخص کے خلاف یہ زمین یوں کہتے ہوئے گواہی دے گی، میری پشت پر یہ شخص شرک کا مرتکب ہوا، زنا کیا اور شراب نوشی کرتا رہا اور حرام کھاتا رہا، اس کے واسطے اب خرابی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر محاسبہ سخت کیا۔ ایماندار شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہے، جیسے کہ فقیہ ابو اللیث کا قول ہے کہ 7 چیزوں میں خوف الہی کا پتہ چل جاتا ہے۔ پہلی، آدمی کی زبان جھوٹ، غیبت، بہتان اور بیہودہ گفتاری سے بچی رہے، اور ذکر الہی، تلاوت قرآن اور دین کے علوم حاصل کرنے میں لگی رہے۔ دوسرا یہ کہ دل سے دشمنی، بہتان ترازی اور مسلمان بھائیوں کا حسد کرنا وغیرہ خارج ہو جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جایا کرتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور واضح رہے کہ دل کی بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے، اور دل کے امراض صرف علم اور عمل سے ہی علاج پذیر ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آدمی کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے،
اور لالچ کی نظر سے دنیا کو مت دیکھے، اس کی جانب صرف برائے حصول عبرت ہی دیکھے اور حرام پر ہرگز نظر نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، روز قیامت اللہ اس کو آگ سے بھرے گا۔ چوتھا یہ کہ آدمی کے پیٹ میں حرام غذا داخل نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے پیٹ میں جب لقمہ حرام داخل ہو گیا تو اس پر زمین و آسمان کے جملہ ملائکہ لعنت کریں گے جس وقت تک کہ وہ نوالا اس کے پیٹ میں ہوگا، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پانچواں یہ، آدمی کا ہاتھ بجانب حرام ہرگز نہ بڑھے، بلکہ حد الوسع اپنا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف ہی بڑھائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبر جد کا محل پیدا کیا جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جس کے آگے حرام پیش کیا گیا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور چھٹی چیز یہ کہ اس کا پاؤں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حرکت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی اطاعت میں ہی چلتا ہو، وہ صرف عالموں اور صالحین کی جانب ہی چلتا ہو۔ اس سے آگے ساتویں چیز عبادت اور ریاضت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، پرخلوص ہو کر، نفاق اور ریاکاری سے محفوظ رہے۔ اگر آدمی یوں ہی عمل کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے متعلق ارشاد الہی ہے، والآخرات عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے پاس آخرت متقین کے لیے ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا، تحقیق متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت آگ سے نجات یہ لوگ ہی پائیں گے، اور چاہے کہ ایماندار شخص خوف اور امید کے مابین ہی رہے، وہ رحمت خداوندی کی امید رکھے، اس سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی تم مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ پس انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، برے اعمال سے منہ موڑ لے، صرف اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ رکھے۔ حقائق یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے تلاوت زبور کر رہے تھے تو آپ کو ایک کیڑا سرخ مٹی سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ آپ نے دل میں خیال کیا، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے یہ کیڑا پیدا فرمایا ہے؟ کیڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا گیا اور وہ بولا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میرا دن یوں بسر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا کروں، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور میری ہر رات یوں بسر ہوتی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ میں ہر رات کو 1 مرتبہ یوں پڑھوں، اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کیڑے نے مزید حضرت داؤد علیہ السلام سے گزارش کی، اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے میں مستفید ہو سکوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے شرم محسوس کی کہ آپ نے کیڑے کو حقیر تصور کیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ ہو کر توبہ کی اور اسی پر ہی بھروسہ کیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لرزش کا تذکرہ ہوتا تو آپ غش کھا جاتے اور ان کے دل کی دھڑکن میل 2 میل کی فاصلے تک سنائی دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا
انہوں نے آ کر کہا کہ جبار تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے خوف کھاتا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، مجھے اپنی لرزش کی یاد آتی ہے تو اس کے انجام کو سوچتا ہوں، اس وقت اپنی خلط پر بھی بھول جاتا ہوں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔